السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے قلب سلیم۔ دستغیب شیرازی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 12ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 132 سے۔ نہرواں کی جانب امیر المومنین کی روانگی۔ خوارج خارجی کی جمع ہے۔ امیر المومنین کے بعض سپاہی آپ کی بیعت سے خارج ہو گئے تھے اور انہوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی تھی۔ امیر المومنین نے خوارج سے جنگ لڑنے کے لیے نہرواں کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ کیا۔ عفیف بن قیس نے کہا، اے امیر المومنین، مجھے خدشہ ہے اگر آپ اس وقت کوچ کریں گے تو کامیابی نصیب نہیں ہوگی، اور یہ بات علم نجوم کے تحت بتا رہا ہوں۔ آسمان کے حالات مسلمانوں کا حال خراب بتا رہے ہیں اور ان کا ستارہ گردش اور زوال میں ہے۔ امام نے فرمایا، اے عفیف، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اس وقت کو معین کر سکتے ہو جس میں کوچ کرنے سے بدی یقیناً دور رہتی ہو، یا ایسے وقت کا تعین کر سکتے ہو جس میں کوچ کرنے سے بدی اور برائی آدمی کو یقیناً نرغے میں لے سکتی ہو؟ پس جو بھی ایسی امور میں تمہارے قول کی تصدیق کرے گا وہ قرآن کو جھٹلائے گا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی جو لوگ جس طرح اپنے لیے خیر کی جلدی کرتے ہیں اسی طرح ان کے شر کے سلسلے میں جلدی کریں تو ان کی موت ان کے پاس کب سے آ چکی ہوتی۔ اس جیسی آیات سے معلوم ہوتا ہے خیر و شر اللہ کے اختیار میں ہے۔ انسان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کل کیا ہوگا۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ کل کے دن اسے فائدہ حاصل ہوگا یا نقصان۔ امیر المومنین کے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 80 میں ارشاد ہوتا ہے، ایسی غلط فہمی میں مبتلا شخص خدا سے مدد کا طالب نہیں ہوتا۔ خیر تک رسائی اور شر سے بچاؤ کے لیے وہ خود کو خدا سے آزاد سمجھتا ہے۔ جو شخص تمہارا حکم مان کر اس پر عمل پیرا ہوگا اسے اپنے پروردگار کی بجائے تمہاری حمد و ثنا کرنی چاہیے، اس لیے کہ تم نے اپنے خیال کے مطابق اسے خیر تک پہنچایا ہے اور شر سے محفوظ رکھا ہے، خیر و شر کے اوقات کی طرف اس کی رہنمائی کی ہے۔ اسی وقت روانہ ہو گئے اور فتح یاب ہو کر لوٹے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امیر المومنین نے عفیف کی بات نہ مانی اور اپنے اصحاب سے فرمایا، اللہ کا نام لے کر اس کی مدد کے سائے میں کوچ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد کے طالب رہو۔ پس امام نے اسی وقت خوارج پر حملہ کیا اور فتح یاب ہوئے۔ خوارج کے 9 آدمی فرار ہوئے اور باقی سب ہلاک ہو گئے۔ امیر المومنین کے ساتھیوں میں سے 9 سے بھی کم افراد شہید ہوئے۔ کوے کی کائیں کائیں۔ چھینکنے کو منحوس تصور کرنے جیسی دیگر خرافات بھی عوام میں رائج ہیں۔ بہت سی باتوں کو بدشگونی تصور کیا جاتا ہے اور آئندہ کاموں میں ان کو مؤثر تصور کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ مثلاً بعض لوگ کوے کی کائیں کائیں کو منحوس تصور کرتے ہیں۔ اگر الو دیوار پر بیٹھ جائے تو یہ بھی بدشگونی تصور کیا جاتا ہے۔ گھر سے باہر نکلتے ہی کسی اپاہج کو دیکھ لینے کو بھی منحوس تصور کرتے ہیں۔ ہفتے کی رات اور منگل کی رات کو مہمان کے گھر میں آنے یا جانے کو، اسی طرح بیمار کی عیادت کو ناگوار واقعہ تصور کیا جاتا ہے۔ کسی شخص کو سعد یا منحوس تصور کرنا بھی خرافات ہے۔ مثلاً ایک شخص گھر کی خریداری کرتا ہے، اس میں قیام شروع کر دیتا ہے، شادی کرتا ہے، اس کی آل اولاد ہوتی ہے۔ جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو کہتا ہے گھر منحوس ہے، بیوی منحوس ہے یا فلاں بچہ منحوس ہے، لیکن اگر اسے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو پھر وہی گھر مبارک تصور ہوتا ہے، وہی آل اولاد اور بیوی مبارک سمجھی جاتی ہے۔ یہ سب گمان ہے اور ایسی تمام باتیں خرافات ہیں۔ یہ ایک طرح کا شرک ہے اور توحید کے منافی ہے۔ خدا ہی نفع، ضرر اور خیر و شر کا مالک ہے۔ خیال خام۔ اگر کوئی شخص عقیدے کو تجربے کی بنیاد قرار دے
تو یہ اس کا خیال خام ہے۔ ضروری نہیں کہ آدمی جس موقع کو منحوس تصور کر رہا ہے اس میں ہر کام کرنے سے خرابی لازم آئے۔ برابر کا امکان ہے، ہو سکتا ہے اس میں خیر پوشیدہ ہو۔ آدمی کو ہر موقع پر خدا پر توکل کر کے کام سر انجام دینا چاہیے۔ اب خیر یا شر خدا کی مرضی پر منحصر ہے، اس میں ناگواری کی کوئی بات نہیں۔ آدمی جس چیز یا موقع کو منحوس تصور کرتا ہے، آئندہ کے واقعات پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کا ان سے کوئی ربط و سلسلہ بھی نہیں ہوتا۔ اٹل امر ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا چھینکنے یا نہ چھینکنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نحوست غلط عقائد اور مکروہ صفات میں شامل ہے۔ خدا کے 3 پیغمبر شہر انطاکیہ میں داخل ہوئے۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں میں تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور انہوں نے یہ تعلیم دی کہ وہ اللہ کو معبود مانیں، خدا کے سچے دین کو اختیار کریں، یوم آخرت پر یقین رکھیں، مگر ان لوگوں نے پیغمبروں کو منحوس کہنا شروع کیا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 18، یعنی ہم نے تم لوگوں کو بہت نحس قدم پایا، تم لوگوں کی آمد کے باعث ہم پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ دراصل انطاکیہ کے شہنشاہوں نے مومنین پر ابتدا میں ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ پیغمبروں نے جواب میں کہا، سورہ یاسین کی آیت نمبر 19، یعنی تمہاری بدشگونی تمہارے شامت اعمال کے باعث تمہارے ساتھ ہے، تمہارے عقائد باطل ہیں، تمہاری صفات مکروہ ہیں، اور یہی تمہاری نحوست اور بدبختی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث روضہ کافی میں 235ویں حدیث ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی فعل بد خود تمہارے خیال کے مطابق ہوتی ہے، اگر اس کی پرواہ نہ کرو گے تو یہ لاپرواہی کے قابل چیز ہوگی، اور اگر اس کو بالکل معدوم اور خیالی بات تصور کرو گے تو یہ بالکل معدوم اور خیالی بات ہوگی۔ حدیث رفع کے نام سے پیغمبر اکرم کی بھی ایک مشہور حدیث ہے۔ اس کا ایک جز یہ ہے کہ جب اصحاب نے عرض کی، ہم خیال بد کے عادی ہو گئے ہیں، یعنی بے اختیار فعل بد کی بات کر بیٹھتے ہیں، حضرت نے فرمایا، جب بھی فعل بد کی بات کرو اس پر اعتبار نہ کرو اور اس کی پابندی نہ کرو۔ بدھ کے روز سفر اور اس کی دعا۔ بالفرض بدھ کو منحوس ہی تصور کیا جائے تو اس سلسلے میں معصوم کا فرمان ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے۔ سفینہ بہار کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 102 پر حدیث تحریر ہے، ہم بیان کر رہے ہیں، یعنی جو شخص بدھ کے روز گھر سے نکلے اور بدشگونی کرنے والوں کے برخلاف وہ واپس گھر لوٹے تو وہ ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے اور پریشانی سے بچ جاتا ہے۔ خدا اس کی حاجت جس کے لیے وہ گھر سے روانہ ہوا تھا پوری فرما دیتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام بدھ کے روز کے لیے فرماتے ہیں کہ سفر کے وقت یہ دعا پڑھا کرو، یعنی اے میرے پروردگار، میں اس شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میں اپنے نفس پر پاتا ہوں، بس مجھے اس شر سے محفوظ رکھ۔ یہ حدیث سفینۃ البحار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103 پر درج ہے۔ امام نے یہ دعا اس لیے تعلیم نہیں فرمائی کہ بدھ کا دن منحوس ہے، بلکہ امام یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ میرے نفس میں جو خرابی ہے اس سے نکل کر تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اچھا شگون نکالنے کی اجازت ہے۔ یہاں یہ بات یاد دلانا ضروری ہے کہ اچھا شگون نکالنا خوب ہے اور شریعت نے بھی اس کا حکم دیا ہے۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں، سفینہ بہار کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 240 پہ یہ حدیث موجود ہے، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نیک فعل کو پسند کرتا ہے۔ نیک فعل یہ ہے
کہ آدمی کسی شخص کو دیکھ کر اس کا نام سن کر یا کسی دوسری مناسبت سے اپنے اندر خوشی اور مصیبت سے چھٹکارے کا تصور پیدا کرے۔ مثلاً اگر ہم سفر آدمی کا نام نصر اللہ ہے تو وہ کہے کہ انشاءاللہ تمہارے نام کی برکت سے اللہ کی نصرت و مدد شامل حال رہے گی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سہیل بن عمر حاضر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام کی مناسبت سے فرمایا سہل امرنا، یعنی ہمارا کام سہل ہو گیا۔ بدشگونی شرک میں آتی ہے۔ جی ہاں، فعل بد کا یہ مفہوم ہے کہ آدمی نے یہ تصور کر لیا کہ فلاں موقع پر راستے میں اسے ایک اپاہج مل گیا ہے، بس اس امر میں اب خیر و شر اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور اپاہج شخص پر نظر کے ہاتھ میں آ گیا۔ آدمی اس وہم و گمان کو مؤثر سمجھنے لگتا ہے اور خدا کے اختیار اور حکم کو محدود سمجھتا ہے، گویا وہ توحید افعالی میں شرک کا مرتکب ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر آدمی نیک شگون نکالے تو خدا کے بارے میں اس کے حسن زن میں اضافہ ہو جاتا ہے اور امید و آس بھی بڑھ جاتی ہے، اور وہ اس وہم و گمان کو خاطر میں نہیں لاتا اور صرف خدا ہی کو طاقتور سمجھتا ہے۔ خلاصہ اور انجام: محیط کو چاہیے کہ وہ نفع اور نقصان، خیر کی امید اور شر سے نجات کی راہ کو خدا سے مربوط کرے، تمام علل و اسباب کو خدا کے ارادوں کا پابند سمجھے، اسباب کو محض وسیلہ تصور کرے، لیکن تمام امید اللہ کی مشیت اور رضا سے ہو۔ اسباب تاثیر کے لحاظ سے خدا سے الگ نہیں ہیں، امید صرف خدا سے باندھنی چاہیے۔ وہ چاہے تو سبب کو وسیلہ بنا دے اور چاہے تو وسیلہ نہ بنائے، اور چاہے تو بغیر وسیلے سے اپنی مرضی و مشیت سے کام کی تکمیل کر دے۔ اسباب میں تاثیر کی استقلال لانا بھی شرک میں شامل ہے۔ ایسی توہمات اور بدشگونیوں کا اپنا کوئی اثر و وجود نہیں ہوتا۔ ائمہ علیہ السلام کو وسیلہ قرار دینا شرک نہیں ہے۔ بعض بے خبر لوگ، مثلاً وہابی، شیعوں کو اس لیے مشرک کہتے ہیں کہ وہ اپنے ائمہ طاہرین کو اپنے اور خدا کے درمیان وسیلہ قرار دیتے ہیں، انہی کے توسل سے خدا سے دعا مانگتے ہیں، ان کی شفاعت کے آرزومند ہوتے ہیں۔ اس بنا پر وہ یہ بہتان لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ شیعہ اپنے ائمہ کی پرستش کرتے ہیں۔ اس بہتان کا جواب یہ ہے کہ شیعہ کبھی بھی اپنے ائمہ علیہ السلام کو خدا کا شریک قرار نہیں دیتے، وہ حقیقی توحید کے قائل ہیں، وہ رسول خدا اور 12 اماموں کو مخلوق جانتے ہیں اور ان کو اللہ کے مقرب بندے مانتے ہیں، اور غیر اللہ کی عبادت کو شرک اور حرام سمجھتے ہیں، اور رسول خدا اور 12 اماموں کی اس لیے اطاعت کرتے ہیں کہ ان کے رب کا یہی حکم ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، اور ان کی جو تم میں سے رسول کی طرح صاحبان امر ہیں، جن کی اطاعت کا رسول نے حکم دیا ہے، ان کی اطاعت کرو۔ یعنی رسول کو تم کو جو دے دیں وہ لے لیا کرو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 تھی۔ قطعی دلیلوں سے یہ بات مسلمہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام میں سے 12 امام پیغمبر اکرم کے برحق وصی اور جانشین ہیں، ان کی اطاعت کا حکم خود رسول خدا نے واضح الفاظ میں دیا ہے، جبکہ پیغمبر کی اطاعت خود اللہ کی اطاعت ہے۔ زیارت اور پرستش میں فرق: خدا کے مقرب بندوں کے مزارات پر زیارت کے لیے جانا شرک نہیں ہے، وہاں جا کر شیعہ حضرات ان اماموں کی عبادت نہیں کرتے بلکہ عجز و فروتنی کا اظہار کرتے ہیں۔ عقلی طور پر خدا کے حضور بندوں کو تواضع اور فروتنی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے حضور خشوع اور خضوع کو عقل اور شریعت واجب گردانتی ہے، اسی طرح خدا کے بندوں کی تعظیم خدا کی تعظیم کے مترادف ہے۔
محبوب خدا کی محبت خدا سے محبت ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، قرآن مجید میں حکم ہے کہ پیغمبر کی تعظیم تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی تم اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے بلند نہ کیا کرو اور ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو۔ اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں ارشاد ہے، یعنی جس طرح تم میں سے ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتا ہے، اس طرح رسول کو نہ بلایا کرو۔ اسی طرح سورہ فتح کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، یعنی رسول کی مدد اور اس کی عزت و توقیر کرو۔ ٹھوس دلائل سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ اس میں 12 امام رسول خدا ہی کا حکم رکھتے ہیں۔ وہ سب ایک ہی نور ہیں۔ جس طرح پیغمبر کی تعظیم واجب ہے، اسی طرح ان کی تعظیم بھی واجب ہے۔ شہنشاہوں اور حکام بالا کی خاطر مدارات۔ حیرت کی بات ہے کہ شیعوں پر یہ بہتان لگانے والے کہ وہ رسول خدا اور ائمہ علیہ السلام کا اقرار کر کے شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ خود شہنشاہوں اور حکام بالا کی خاطر مطارات اور آہو بھگت کرتے ہیں، حالانکہ رسول خدا نے دولت مندوں کی آہو بھگت سے منع فرمایا ہے۔ سفینہ بحار میں ارشاد ہوتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یعنی جو شخص غنی کے پاس جا کر اس لیے تواضع اور فروتنی کا مظاہرہ کرے کہ وہ مالدار ہے، تو خدا اس کا 2/3 دین زائل کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زبان و جسم سے امراء کے سامنے تعظیم کرنے کے علاوہ دل میں بھی ان کی مال و دولت کی وجہ سے تعظیم اپنے 2/3 دین کو زائل کر دینے کے مترادف ہے۔ اگر دولت مند شخص کا دینداری کے باعث احترام کیا جائے تو یہ دین کا احترام شمار ہوگا، اور دین خدا کا احترام خود خدا کے احترام میں شامل ہے۔ وسیلے کا درجہ دینے اور خدا سمجھنے میں فرق۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر بزرگان دین کو دینوی اور اخروی مقاصد کے حصول کے لیے خدا کی درگاہ میں واسطہ سمجھنا یا شفیع سمجھنا یا مادی اور روحانی نقصانات سے نجات کے سلسلے میں خدا کے حکم سے ان کو اپنا وسیلہ سمجھنا شرک نہیں ہے۔ خدا سمجھنے اور واسطہ سمجھنے میں فرق ہے۔ خدا نے ائمہ علیہ السلام کو اتنی طاقت اور قدرت عطا کی ہے کہ وہ خدا کے حکم سے بندگان خدا کی نصرت کر سکتے ہیں، ٹھوکر لگنے سے بچا سکتے ہیں اور گرنے والوں کو تھام سکتے ہیں، ہر ابتلا و مصیبت سے خلاصی دلا سکتے ہیں، بھٹکے ہوئے کو منزل مقصود تک پہنچا سکتے ہیں۔ ان کو وسیلہ قرار دینا بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان طبیب یا دوا کو خدا کی جانب سے شفا ملنے کا وسیلہ قرار دیتا ہے۔ خدا کی مرضی کے بغیر طبیب یا دوا سے شفا حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح ائمہ علیہ السلام اور پیغمبر خدا کی مرضی کے بغیر نصرت اور مدد حاصل نہیں کرتے۔ سارا دار و مدار اللہ کی ذات پر ہے۔ اگر معذوری اور عاجزی کے باعث آدمی کی شہنشاہ تک رسائی نہ ہو تو وہ شہنشاہ کے درباریوں اور مقرب آدمیوں کو وسیلہ بناتا ہے۔ اس سے بادشاہ کی شہنشاہیت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ عظیم محدث عراقی نے اہل بیت علیہ السلام کو وسیلہ قرار دینے اور ان کے توسل سے حاجات کی تکمیل کے بارے میں اپنی کتاب دارالسلام میں کئی واقعات تحریر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں، اس کتاب میں نقل ہے، جو کتاب دارالسلام کے صفحہ نمبر 539 پر یہ واقعہ درج ہے۔ واقعہ سنیں۔ امام حسین علیہ السلام کا معجزہ۔ 5واں معجزہ یہ ہے کہ ملا عبد الحسین خود انصاری ایک سقہ اور عادل شخص تھے۔ وہ کربلا معلیٰ کے مجاور تھے۔ وہ تربت پیچ کے نام سے مشہور تھے۔
وہ روایات میں مذکور آداب کے مطابق محترم مقامات سے خاک شفا حاصل کرتے تھے اور زائرین کو عطا کرتے تھے۔ یہ میری مجاوری کا ابتدائی زمانہ تھا۔ ایک مجلس میں میری ان سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان کو صالح اور متقی شخص پایا۔ مجھے معلوم ہوا کہ سالہ سال سے ان کو مجاوری اور حرم مطہر کی خدمت کی سعادت حاصل ہے۔ میں نے اس سے کچھ کرامات اور ایسے معجزات بتانے کی درخواست کی جو خود اس نے دیکھے ہوں۔ اس نے عجیب و غریب کرامات بتائے۔ ان میں سے ایک یہ ہے: میں خانسار میں مقیم رہا، کچھ حصہ شہر برجت کے ایک نواحی بستی جاپلق کے بعض دیہاتوں میں رہا۔ آخر ایک دن مجھے امام حسین کے مزار اقدس کی مجاوری کا شوق ہوا۔ جاڑے کا موسم تھا، سفر کے لیے وسائل ناکافی تھے، پھر بھی میں نے 2 گدھے ساتھ لیے۔ انگور لادنے کے لیے میں نے درختوں کی شاخوں سے بنی اماری اور محملیں خریدیں۔ ایک میں نے چھوٹے بچوں کو بٹھایا، ان میں سے ایک کا نام حسن تھا۔ دوسرے محمل میں نے لحاف رکھا اور اس پر اپنی بیوی کو بٹھا دیا، پھر بروجرد کی سمت روانہ ہوا تاکہ وہاں سے پھر منزل مقصود کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ اتفاق سے اس دیہات کے مولوی صاحب ملا جعفر سے میری ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے لطف و کرم اور شفقت کا مظاہرہ کیا، لیکن جب اسے میرے عزم اور ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے مجھے منع کر دیا اور کہنے لگے، شدید جاڑے کا موسم ہے، تمہارے پاس مال و ساز و سامان بھی کافی نہیں ہے، ایسے عالم میں تمہارا یہ قدم اچھا نہیں ہے۔ ہمارے درمیان اس بات پر خوب بحث ہوئی۔ آخرکار وہ نا امید ہو گئے۔ انہوں نے اپنی انگشت سے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور کہا، روانہ تو ہو رہے ہو، اس طرح تم اپنے اہل و عیال کو مار ڈالو گے۔ اس لکیر اور اس دن کو یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی راہ لی اور پھر ہم وہاں سے روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ کے فضل و کرم اور بی بی فاطمۃ الزہرا کی توجہ کے طفیل ہم سب صحیح و سالم کربلا پہنچ گئے۔ اس واقعے کو کچھ عرصہ گزر گیا، حتیٰ کہ میرے اپنے علاقے کے لوگ بھی زیارت کو آنے لگے۔ ان میں سے کچھ دیہاتی بھی تھے، ان میں ملا محمد جعفر صاحب کا بھانجا بھی شامل تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ لوگ میرے اپنے دیہات سے آئے ہوئے ہیں، بہتر ہوگا کہ ان کو اپنے ہاں مہمان رکھ لوں۔ ان لوگوں کو بھی علم ہو جائے گا کہ ہم سب صحیح سالم ہیں، بلکہ معقول حد تک زندگی کے لوازمات بھی میسر ہیں۔ اور ملا محمد جعفر کی کھینچی ہوئی لکیر کا کوئی اثر نہ ہوا۔ بس میں گیا اور انہیں ناشتے کے وقت لے آیا، دسترخوان لگایا۔ ہم نے جو کچھ کھانا تیار کیا تھا اسے حاضر کر دیا۔ پھر سلسلہ کلام شروع ہوا۔ میرے بڑے بیٹے کا نام حسن تھا، وہ صحن میں کھیل رہا تھا۔ ہمارا گھر 3ری منزل پر واقع تھا۔ اچانک حسن چھت والی سیڑھی پر چڑھ گیا۔ چھت پر پہنچ کر وہ کھڑکی میں سے ہمیں جھانکنے کے لیے آگے کی طرف جھکا اور اچانک 3ری منزل کی چھت سے نیچے گلی میں گر گیا اور گرتے ہی دم توڑ گیا۔ کام الٹا ہو گیا۔ خوشی غمی میں تبدیل ہو گئی۔ بچے کی حالت دیکھ کر میں برہنہ پا اسر حرم حسین کی طرف دوڑا۔ حرم کے دروازے پہ آ کر میں نے عرض کی، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ پھر اندر جا کر ذریعہ مطہر سے لپٹ گیا۔ میں نے اپنی کمر میں بندھی شال کھول دی۔ شال کا ایک سرا قفل سے باندھا اور دوسرا سرا اپنی گردن میں باندھا، پھر زار و قطار رونے لگا۔ میں نے کہا، آپ کی ماں زہرا کی قسم، میں اس وقت اس بات پر راضی نہیں ہوں گا کہ ملا محمد جعفر کی کھینچی لکیر کا مجھ پر اثر ہو، اس کی بات سچی ثابت ہو، یہ نہیں ہوگا۔ خدام، زائرین اور حرم میں موجود دیگر لوگ میرے گرد جمع ہو گئے۔ میری حالت دیکھ کر انہیں حیرت ہو رہی تھی۔ وہ اس کا سبب پوچھ رہے تھے، لیکن انہیں کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ بعض لوگ مجھے دیوانہ کہہ رہے تھے۔ میرے پڑوس میں ایک عالم دین رہتے تھے۔ وہ میرے پاس آئے اور کہا، چلو اور بیٹے کی تجہیز اور تکفین میں شرکت کرو۔
اس کے ذریعے سے لوگوں کو معلوم ہوا کہ مجھ پر کیا بیتی ہے۔ وہ عالم دین مجھے نصیحت کرنے لگے، ملا تم عقل مند شخص ہو، مردہ زندہ نہیں ہوتا، آؤ بچے کی میت کو کاندھا دیں۔ ماں اپنے بچے کو دیکھ کر خود کو ہلاک کرنے کے در پر تھی، لیکن میں نہ مانا۔ آخر وہ مجھے ملامت کرنے لگا۔ دوسرے لوگوں نے بھی عالم دین کا ساتھ دیا۔ میں نے کہا مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مجھے آپ لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، بے فائدہ مجھے کیوں ستاتے ہو؟ لوگ میرا مذاق اڑانے لگے۔ پھر میرے بیٹے کا جنازہ اٹھانے کے لیے حرم سے باہر چلے گئے۔ میری حالت پہلے سے بھی زیادہ بگڑ گئی۔ ایک بار پھر میں زور زور سے چیخنے لگا، آپ کو آپ کی ماں زہرا کی قسم، میں زری سے نہیں ہٹوں گا، آپ کا حرم نہیں چھوڑوں گا، خواہ میری جان نکل جائے، یا تم خدا میری جان لے لے یا میرا پسر حسن مجھے واپس لوٹا دے۔ میں نے اپنا گریبان چاک کیا، میرا سر زری سے ٹکرا رہا تھا، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ اچانک حرم کے صحن اور ایوان کی طرف سے شور بلند ہوا۔ لوگ ادھر ادھر دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ یہ بھاگ دوڑ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر لوگوں کا جمع غفیر میری نظر پڑی جو حرم میں امڈے آ رہے تھے۔ جب میں نے غور کیا تو میرا بیٹا حسن مجھے نظر آیا۔ میرے پڑوسی عالم دین نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، اس کی ماں اس کے پیچھے پیچھے تھی، لوگ صلوات پڑھ رہے تھے۔ میں نے یہ منظر دیکھ کر خود کو زمین پر گرا دیا، زری کے پتھر کو بوسہ دیا، خدا کے لیے سجدہ شکر بجا لایا۔ پھر میں نے اٹھ کر بیٹے کو گلے لگایا، اس کی آنکھوں کو بوسہ دیا۔ میں نے ماجرا دریافت کیا تو عالم دین نے کہا، ہم اس کی غسل و کفن کے لیے شہر سے باہر غسل خانے لے جا رہے تھے۔ ہم نے پہلا چلو پانی اس کے سر پر ڈالا، اس کی کنپٹی دونوں طرف سے پھڑکتی ہوئی نظر آئی، ایسے لگا جیسے کوئی مالش کر رہا ہو۔ پھر سر حرکت میں آیا اور اچانک اسے ایک چھینک آئی، یہ اٹھ بیٹھا جیسے ابھی سو کر اٹھا ہو۔ پھر ہم نے اسے لباس پہنایا اور یہ معجزہ بتانے کے لیے اور تجھے خوشخبری دینے کے لیے اور اس کو حرم کی زیارت کرانے کے لیے ہم یہاں آ گئے۔ محدث عراقی کہتے ہیں، ہم نے اس لڑکے کو کئی بار دیکھا اور آج بروز جمعہ 26 جمادی الاولیٰ 1300 کو بھی زندہ سلامت ہے۔ البتہ اس کے والد ملا عبد الحسین کا مدت سے انتقال ہو چکا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ خدا اپنی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ شفیق انسانوں پر ہے اور ان کے زیادہ نزدیک ہے، لہٰذا کسی کی شفاعت کی کیا ضرورت؟ تو ایسی غلط فہمی کے ازالے کے لیے بہت سی آیات اور روایات موجود ہیں۔ ہم صرف 2 آیات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں بیان ہوتا ہے، اے رسول، جب ان لوگوں نے نافرمانی کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تمہارے پاس چلے آتے، خدا سے معافی مانگتے اور اے رسول تم بھی ان کی مغفرت چاہتے، تو بے شک وہ خدا کو توبہ کا بڑا قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ بس اسی آیہ شریفہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب شفاعت بخوبی ثابت ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم علیہ السلام کی رحلت کے بعد تفسیر منہاج الصادقین میں امیر المومنین سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو ہم نے آپ کو دفن کر دیا۔ تدفین کے 3 دن بعد ایک اعرابی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے سرہانے آ کر بیٹھ گیا، قبر کی خاک پر سر رکھا اور پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ، تو نے جو کچھ کہا ہم نے سنا، ہم نے مانا، لیکن افسوس کہ جو کچھ آپ ہمارے لیے لائے تھے کم حق ہو، ہم نے اس پر عمل نہ کیا۔ جو کتاب تو لایا تھا اس پر حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی اے رسول، جب ان لوگوں نے نافرمانی کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم کیا
اگر وہ تمہارے پاس چلے آتے اور خدا سے مغفرت طلب کرتے، اور اے رسول تم بھی ان کی مغفرت چاہتے، تو وہ بے شک وہ لوگ خدا کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ اس عرابی نے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کی یہ تلاوت کی۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اب میں تیرے پاس آیا ہوں تاکہ تو میرے لیے خدا سے مغفرت طلب کر۔ حضرت کی قبر مبارک سے آواز آئی، خدا نے تجھے معاف کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس آواز کو مسجد میں موجود افراد نے سنا اور زار و قطار رونے لگے۔